جب ماں باپ نے بچوں کی شادیاں بر وقت نہیں کرنی، جی ان کو بھوک لگی ہے 15 سال کی عمر سے، بالکل ہم ان کو ضرورت پوری کرنے دے رہے ہیں 30 سال کے بعد مختلف بہانے کر کے۔ بالکل اب کون سا اللہ کا ولی ہے جو شباب کے اندر 15 سے 20 سال ویٹ کرے اور نظر اٹھا کے نہ دیکھے اور اس کی پاکٹ میں سینکڑوں نہیں لاکھوں رابطے موجود ہوں؟ تو جب ان کے نکاح لیٹ ہوں گے پھر یہ لوگ ڈوز ڈھونڈتے ہیں، جس طرح کہ نشہ کرنے والا وہ سمیل کر جاتا ہے نا کہاں سے آ رہی ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، بالکل صحیح۔ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہونی۔ آپ تھوڑا سا اس میں قدامت پسندی میں آتے ہیں، آپ شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نوجوان ہیں تو ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں حرج کیا ہے، اگر یہ ہم ریڈ اس کو سمبل بناتے ہیں کلر کو، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ ایک ایسی جنریشن کہ جو پہلے ہی کئی غیر فطری معاملات میں بیچاری انوالو ہے اور اس میں ایک بڑا قصور، میں کھلے لفظوں میں، تو پھر ایسے بچوں کو اس طرح کا ماحول دیں گے تو پھر یہ دعائیں مانگیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرا خیال یہ پھر ایکٹنگ رہ سکتی ہے کہ وہ نوجوان طبقہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹین ایج اور اس سے اوپر آ رہا ہے، ان میرڈ ہے یا اس طرح کی کسی اس کا گمراہی کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اس کے لیے کیا سلوشن ہونا چاہیے؟ ایک دوست اپنے دوست کو اگر یہ جملہ بول دے جی کہ یار میں نا تیری سسٹر کے ساتھ، میرا تیرے گھر آنا جانا ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، بہترین ہے، ٹھیک ہے، تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر اکٹھے ہو جائیں، اسپینڈ کر لیں۔ تو کیا کوئی بھائی اس کو مناسب سمجھے گا؟ پاکستان کے طول و عرض میں ایسے کلب بن چکے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے کہ جہاں پہ اپنے محرم رشتوں کے بغیر انٹری ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کسی لڑکی کی محبت میں کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے تو اس نے اپنا رونا دھونا دنیا کے سامنے رکھا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جی اس عاشق کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو مہذب معاشرے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صلاح الدین حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ نہد کے پلیٹ فارم سے موجود ہیں جناب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم اسکالر، مذہبی شخصیت احسان اللہ منصور صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کے وقت دینے کا۔ ویلکم ٹو اور اسٹوڈیو۔ اچھا سر جی، آج بلا تمہید ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی دن کو، کسی بھی مخصوص ایام میں سیلیبریٹ کرنا اینولی، وہ کیسا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی فطرت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ بیسیکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے اس میں سے، اس کی دلیل اگر دو موقع ہم دیکھیں، ایک موقع عید الاضحیٰ کا ہے، جی بالکل، دوسرا عید الفطر کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دونوں مواقع ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری کامیابیاں یا ہماری کوئی ایسی چیز سیٹ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکنگ کی تھی ہم نے، کچھ اچیومنٹس ہیں، جس طرح پورا مہینہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، بالکل ٹھیک، اینڈ میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے عید آ گئی۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، جی وہ بھی کمال کا عبادت کا موقع ہے، بالکل صحیح تو 10 دن ہم نے وہ کام کیا، تو پھر ہماری بقرہ عید آ گئی۔ بالکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اپنی کامیابیوں کو اگر آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے تو ایک تو آپ دنیا کو بتا نہیں سکتے کہ ہم نے کون سی اچیومنٹس کی ہیں، دوسرا کارکنان کو حوصلہ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ عجیب لوگ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے مزاج ہیں، ہم نے اتنی ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے۔ ہاں، تو یعنی کسی بھی کامیابی کے بعد جو سیلیبریٹ کرنا ہے یہ انسانی مزاج میں ہے۔ البتہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا تہوار کا منانا کہ جو ہمارے نظریات کو ڈسٹرب کر دے یا ہماری روایات کو اس طریقے سے ڈیمیج کرے کہ وہ الٹا شرمندگی کا باعث بن جائے، تو وہاں ہمیں تھوڑا ضرور سوچ لینا چاہیے، کیونکہ کئی تہوار ایسے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے چلتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کو رکھا اور بعض کو نہیں رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
عاشورہ کا روزہ ہے اس میں سے ایک آپ اس کی دلیل لے سکتے ہیں کہ یہ چلتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن بنی اسرائیل کو آزادی ملی لیکن لیڈ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, تو اپنے بھائی کی کامیابی ہماری کامیابی ہے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, یعنی اس کو مینٹین رکھا. تو بعد میں وہ مخالفت کے نام پہ جو چینج آئی وہ بھی آپ کی زندگی ہی میں ہی آپ نے اس کا اشارہ دے دیا. تو تہواروں کا منانا میں اس کو منفی نہیں سمجھتا. اچیومنٹس کے بعد کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور سمجھے ریفریش ہونے کے لیے یہ ضرورت ہے. صرف دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ تہوار کہیں آپ کی روایات, اخلاقیات اور عقیدے سے متصادم تو نہیں. بالکل ٹھیک. اگر متصادم ہے تو پھر بچیں. اب یہاں پہ ایک سوال پھر یہ آتا ہے کہ اگر یہ تہوار منانا یہ اس طرح کی یہ چیز, کچھ لوگ اس کو لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 تہوار جو ہیں وہ منعقد کروائے یا کیے یا اجازت دی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ مسلم آئیڈینٹی ایشو بھی ہے. اس سے تشخص, اسلامی تشخص یا اسلامی نظریہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے جب صرف 2 موجود ہیں, تو تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا یا اس طرح کی چیز, یہ کیوں؟ میری رائے اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جس طرح میں نے شروع میں کی ہیں کہا کہ وہ عقیدے سے متصادم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کلچرل چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تو جہاں اسلام اس کے مد مقابل نہیں آتا تو ایسا کلچر کا فنکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو کسی حد تک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں اس کی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. ابھی مارچ کے مہینے میں آپ سمجھ لیں, اس سے تھوڑا پہلے بھی ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی اور باقی علاقوں میں بھی موسم کی نسبت سے شجرکاری کی ایک مہم چلتی ہے. بالکل ٹھیک. تو انٹرنیشنلی یہ طے ہے کہ بھئی یہ موسم جو ہے بہار کا موسم شروع ہو رہا ہے شجرکاری کے لیے. بالکل ٹھیک. اب چونکہ وہ کرنا تو ویسے ہی ہمارا دین ہے, لیکن میں نہیں کہتا کہ اس ڈیٹ کو کریں گے تو اجر ہے. بالکل. جب ہم ڈیٹ طے کریں گے, وقت طے کریں گے, ڈیزائن طے کریں گے, پھر اس کو اجر کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ تو کام چلا جائے گا دوسری طرف. صحیح ہے. البتہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کو ایک ایسا تاثر دینے کے لیے کہ یار آپ بہت زیادہ بیزی ہیں تو پلیز اس پہ تھوڑی توجہ کریں, یہ ضرورت ہے. تو چونکہ شجرکاری کی حوصلہ افزائی کی یا اسلام نے, تو ابھی انٹرنیشنلی اگر اس کا کوئی دن یا کوئی مہینہ مختص ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اچھا سر جی, معاشرے پہ ماشاء اللہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے, آپ نبض جانتے ہیں. میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا بات کو کہ گلوبل ولیج بنی ہے دنیا, اور اس وجہ سے پھر ہمارا جو ایکسپوئر ہے نوجوان یوتھ کا وہ بہت زیادہ بڑا ہے. اس میں زیادہ دیکھنے کو چیز ملتے ہیں, بہت زیادہ سیکھنے کو مواقع بھی موجود ہیں. تو وہاں پہ پھر خالصتاً جو کرسچینٹی کے تہوار ہیں یا دیگر غیر مذاہب قوموں کا جو رہن سہن ہے, ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, کنڈکٹ آف لائف, یہ چیزیں اگر ہمارے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں جسٹ فار فن, جسٹ فار کریز, جسٹ فار ٹائم پاس, تو اس میں پھر قباحت یا اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے یا اس پہ کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی میں اگر حالیہ دنوں میں بات کریں تو ویلنٹائنس ڈے ہے, یہ فروری کے اندر منعقد کیا جاتا ہے جیسے موسم بہار کے نام سے, یہ اس طرح سے. اور پھر جیسے ہمارے دیگر انسٹیٹیوشنس کے اندر رنگ پھینکنے کی بات ہوتی ہے یا اس کو اینولی جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ پھر ہمارا جو ایک مذہبی طبقہ وہ یہ کہتا ہے نہیں جی ہولی منا رہے ہیں, نہیں جی یہ ایسے ہے. تو یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے لیے یہ گائیڈ کریں کہ کیا ہے. دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے جو فارمولہ بتایا جو میری سمجھ میں ہے کہ اگر ہم عیسائیت سے کوئی چیز لیتے ہیں اور وہ چیز ہمیں ثابت بھی کر رہی ہے کہ ہم کسی ایسی قوم کی مشابہت کر رہے ہیں جسے ہمیں منع کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دونوں طبقے ہیں, خالف الیہود والنصارہ. سیدھی سی بات ہے, ان کو نامینیٹ کر کے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے. ایک چیز. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ایسی اقوام کہ جنہوں نے ایسے ایسے نظریات لانچ کر دیے جو کلچر کے نام پر بہرحال ہمارے اخلاقیات اور دین سے متصادم ہیں. ٹھیک ہے. آپ اگر فرض کریں گے جشن بہاراں کے نام سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بڑا کچھ چلتا ہے, تو وہ اس کو پنجاب کا نام دے کے یا جشن بہاراں کا نام دے کے جو مخلوط ماحول بنا کے وہ ہلا گلا کرتے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی باحیا معاشرہ اس کو مناسب نہیں سمجھتا. یعنی اسلامی تو دور ہے, عقل سمجھ شعور حیا بھی اس کو
اجازت اس لیے میں سمجھتا ہوں اس اصول کو آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی کنڈیم کرنی پڑیں گی. پھر اسپیشلی اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ویلنٹائن ڈے کی بات کی ہے, تو اس کا جو میں کیا لفظ بولوں, شان نزول کا ہوں یا میں اس کا بیک گراؤنڈ کہہ دوں, تو دونوں میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, ایک جو ہسٹری سے معلومات ملتی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ یہ ایک عاشق ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا ہے, بعد میں اس بندے کو سزائے موت بھی ہو گئی, تو پھر وہ تجدید محبت اور اس کی محبت میں لوگوں کو اس کو مظلوم شو کر کے اس کے حق میں کھڑا کرنے کے لیے جو مہم چلائی گئی, اور پھر باقاعدہ وہ ایک ڈیٹ ہی طے پا گئی, ایک یہ چیز. پھر ایک پادری کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے کہ اس کا نام ویلنٹائن تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں نام اگر دیکھیں تو ہیں یہ دونوں چیزیں عیسائیت سے جڑی ہوئی, چونکہ اگر پادری ہے تو سیدھی بات ہے مذہب کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ کسی لڑکی کی محبت میں کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے تو اس نے اپنا رونا دھونا دنیا کے سامنے رکھا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جی یہ اس عاشق کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو مہذب معاشرے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یعنی اس کو دینی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں پھر بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے. اگر اس کو ہم اس انداز میں دیکھیں کہ بھئی اس میں ایک ایسی جنریشن کہ جو پہلے ہی کئی غیر فطری معاملات میں بیچاری انوالو ہے, اور اس میں ایک بڑا قصور, میں کھلے لفظوں میں نیکسٹ بھی اس پر میں بات کروں گا, وہ والدین کی طرف سے ہے. تو پھر ایسے بچوں کو اس طرح کا ماحول دیں گے تو پھر یہ دعائیں مانگیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, میرا خیال یہ پھر ایکٹنگ رہ سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پہ ہم نے نکالی کی چیزیں چینج کی, تو اس کا اگر چاہتے تو نام چینج کر کے اسے بچایا جا سکتا تھا. پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی بھائی آپ تھوڑا سا اس میں قدامت پسندی میں آتے ہیں, آپ شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. ہم نوجوان ہیں تو ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں حرج کیا ہے. اگر یہ ہم ریڈ اس کو سمبل بناتے ہیں کلر کو, تو اس میں قباحت کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا پھر کس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلرز کے حوالے سے اسلام میں کوئی خاص بات موجود ہے؟ یہ تو بے حیائی کا تہوار پھر ہم اسے سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ چیزیں مختص جو کی گئی ہیں. مسئلہ کلرز کا نہیں ہے جی, رنگ تو سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, مسئلہ اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہی سرخ رنگ کے گلاب ہیں جو لوگ گھٹنا زمین پہ رکھ کے پرپوز کرنے کے لیے دیتے ہیں, تو یہی گلاب ہے کہ جو کسی کو پروٹوکول میں نشاور کیا جاتا ہے, اور یہی گلاب ہے جو وفات کے بعد قبروں پہ اور بھی بکھیرے جاتے ہیں. تو اب ہم اس میں پھول کا قصور تو نہیں نکال سکتے, یا نہ اس کے رنگ کا مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو فیلنگز جڑی ہیں وہ کیا ہیں. بالکل صحیح. اس کے ساتھ جو فیلنگز جڑی ہیں وہ کیا ہیں. بالکل ٹھیک. مثلاً اس کو آپ نارملی لیں کہ ایک دوست اپنے دوست کو اگر یہ جملہ بول دے جی کہ یار میں نا تیری سسٹر کے ساتھ میرا تیرے گھر آنا جانا ہے, تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے, بہترین ہے. ٹھیک ہے. تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر اکٹھے ہو جائیں. تو کیا کوئی بھائی اس کو مناسب سمجھے گا؟ وہ غیرت مند کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. مطلب جب یہ ٹرم استعمال کی جائے گی, میں ویسے چکر کس کا چلتا ہے, افیئر کس کا چلتا ہے, ڈیٹ پہ کون جاتا ہے, وہ الگ بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے, تو پھر اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں. میں نے نا ایک بھائی کو سگریٹ پینے کے حوالے سے کافی لمبا سمجھانے کی کوشش کی کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بچو, بڑا کچھ. ٹھیک ہے. اس نے MSc کی ہوئی تھی. ٹھیک. وہ لاجکلی کبھی ادھر سے بات کرے کبھی ادھر سے کرے. ادھر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. وہ کہنے لگے میر صاحب تسی نہ ذرا مینوں موقع دو گل کرن دا. میں کر لو. آندا بھائی جان تواڈے نزدیک جڑے دلائل نے وہ مطلب ہے کمال دی چیز ہے. بالکل. تے کنا ہی اچھا ہوئے جدوں تسی ماشاءاللہ شاپنگ کر دیو کچن دی. ٹھیک ہے. تسی اس طرح کریا کرو, شاپر بھر کے کیا کرو, اے 10 ڈبیاں دادی واسطے نے, ٹھیک ہے, 10 ڈبیاں میری بیٹی واسطے نے, بالکل پرفیکٹ, 5 میری امی واسطے نے. بہت اچھی. ٹھیک ہے. تو چلو ویکھو نا ایک اچھی چیز ہے تو سب میں بانٹے جننے تساں دلائل دے چھڑے نے اینوں صحیح قرار دین لئی. بالکل صحیح. تے یار تساں کلیاں ضرور سلنسر لا کے تواں مارنے تے تسی باقی بھی جڑے چار بیٹیاں سارے اسی کام پہ لگ جائے, دادی ہے نانی جڑا گھر ہے وہ سب نو کہو کہ جناب آؤ انجوائے کریے. بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب وہ خاموش ہوا. تو میں نے کہا یار دیکھیں ایک مہذب طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل جٹ کی مثال کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے
لیے جو چیزیں صحیح ہیں جی تو آپ کی امی کے لیے سگریٹ پینا کہاں سے برا ہو گیا, آپ کے بچوں کے لیے کہاں سے برا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, اس کو تو مطلب آپ ڈرا دھمکا کے کہتے ہیں دور ہو جاؤ, قریب نہ بیٹھو, اس کو نہیں پکڑنا وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی بہن کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا, اس کو پھول پیش کرنا یہ ٹھیک سمجھتے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر اس کو کھلے دل سے اپنی بہنوں اوپن کر کے کہنا چاہیے نا, اپنے گھر والوں کے لیے بھی دروازے کھولنے چاہیے کہ جو مرضی آئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں اگرچہ پتہ ہوتا ہے لیکن اتنی جرت سے اس کو قبول کوئی بھی نہیں کرتا. کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیوسیت پھیلتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر, اور ہم اس طرح سے اس کو مطلب دین سے دور, اخلاقیات سے دور, حیا سے دور, اور ایک ایسا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں جو اصل میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور ہے, وہ میں شاید میرے بعض نوجوان بھائیوں کو بہنوں کو وہ چیز تھوڑی عجیب لگے جو, لیکن جو اس میں کہہ رہا ہوں مسئلہ دیوسیت کا بھی نہیں ہے. یہ ٹرم اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل صحیح. پنجابی میں نا ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ایسی فلانے دے کہانے ہیں. ہاں اکثر بھائیوں کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا پرپز کیا ہے اور بہنیں کدھر سیٹل ہیں. ہاں, اور بہنوں کو پتہ ہے کہ بھائی کی حال و حال کہاں, کرتوت کیا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے یہاں کہانے. ٹھیک ہے. اس لیے ان دونوں نے کمپرومائز کرنا ہے کہ میرے راستے میں تو نے ٹانگ نہیں ڈانی اور تیرے راستے میں میں نہیں ڈاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے, دونوں چسکے کے چکر میں ہوں گے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پتہ بھی ہے یہ غلط ہے. تو پھر یہاں پہ سر سوال یہ ہے کہ پھر ماں باپ کا قصور ہے, اندر جانے والی خوراک کی مطلب حلال حرام کا قصور ہے, میڈیا کا کردار ہے, کیا کس نظر سے دیکھیں گے؟ ہم تھوڑا کیٹیگرائز کر لیں نا کہ کس کا کہاں کتنا قصور ہے. جی میں اس کی اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اس چیز کے یا اس کلچر کے پھیلنے میں کس کا کتنا قصور ہے, جی, تو اس میں کوئی ایک گروپ ملوث نہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی سر یہ بات پھر ذہن میں آتی ہے کہ لامحالہ اگر کوئی کہیں اس کی آنکھ مٹکا یا اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے, یا وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو یہ محرم رشتے ایک دوسرے کی برائیاں برداشت کر رہے ہیں, تو یہ ایک دو دن کی بات نہیں نا ہے سر. یہ تو مسلسل کنٹینیوسلی ایک مسلسل عمل ہے جو ہوتا جا رہا ہے اور پھر بالآخر عادت بن گیا. ہاں, یہ جو بات ہے نا اب کہ وہ ہو تو گیا. جی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیوں ہے. جی ٹھیک ہے, اور یہ وائرس پھیلا کیوں, اس میں کس نے کیا رول پلے کیا. ہاں, اس میں اگر میں 3-4 طبقات کا شارٹ تذکرہ کروں تو میرا حل بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. جی سر. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مجرم بنائیں, ٹھیک ہے, اور تسلیم کریں. ٹھیک ہے. میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ دین کے دائی لوگوں نے جی نوجوانوں کے اور اپنے درمیان اتنا گیپ رکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ نوجوان ان سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, جھجکتا ہے, اور دعوت دینے والوں کی بڑی تعداد نے اتنی شدت رکھی ہے کہ وہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں نوجوان کہ ہماری بخشش اگر ہوئی تو فتویٰ آئے گا, ہماری بخشش اگر ہوتی نظر بھی آئی تو جناب نے نہیں ہونے دینی. ٹھیک ہے. ایک یہ گیپ ہے. دوسرا, جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے اس میں ٹرم کا استعمال کرنا, اس میں اینڈ تک جو شدت استعمال کی گئی ہے, وہ کوئی بندہ پہلے ہی سن لے تو وہ کہتا ہے اس ڈاکٹر سے میں نے علاج نہیں کرانا. تو ایک تو ہمیں دین کے دائی لوگوں کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمارے لہجوں کی لفظوں کی سختی, ٹھیک ہے, اور ہمارا نوجوانوں سے دوری گیپ, یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس نے ان کو دینی نقطہ نظر سے اس مسئلے کو سمجھنے کی طرف آنے نہیں دیا. بالکل ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز آ گئی اس میں والدین. اب والدین کا جو بہت بڑا قصور ہے, میں صرف 2 باتیں یہاں پر کروں گا. جی سر. ڈاکٹر صاحب, جب آپ کو لگی ہے نا بھوک, جی, اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یار 1-2 گھنٹہ آپ ویٹ کر لیں, ٹھیک ہے, کر لیں گے آپ, لیکن پھر ایک نا آپ کے اندر ایک چینج پیدا ہوگی. جی, وہ یہ ہوگی کہ جو بھی ہے نا اب مجھے دے دو. بالکل ٹھیک ہے. پھر وہاں آپ ٹیسٹ کے چکروں میں نہیں پڑیں گے, آپ اسٹینڈرڈ کے چکروں میں, باتیں ختم ہو جائیں گے. آپ کو کہیں نا کہ چائے اور رس لے لیں, آپ نے کہنا یار مزہ آ گیا, ٹھیک ہے, حالانکہ روٹین میں آپ کو کوئی مزہ نہیں ان کا. بالکل ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ نے بچوں کی شادیاں بر وقت نہیں کرنی, جی, ان کو بھوک لگی ہے 15 سال کی عمر سے, بالکل, ہم ان کو ضرورت پوری کرنے دے رہے ہیں 30 سال کے بعد مختلف بہانے کر کے. بالکل. اب کون سا اللہ کا ولی ہے جو شباب کے اندر 15 سے 20 سال ویٹ کرے اور نظر اٹھا کے نہ دیکھے, اور اس کی پاکٹ میں سینکڑوں نہیں لاکھوں رابطے موجود ہوں, تو جب ان کے نکاح لیٹ ہوں گے پھر یہ لوگ ڈوز ڈھونڈتے ہیں. جس طرح کہ نشہ کرنے والا وہ سمیل کر جاتا ہے نا کہ یہاں, اس کو سمجھ آتی ہے. ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی
ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہونی. بالکل ٹھیک ہے. تیسری چیز آ گئی اس میں نوجوانوں کی کمزوری. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خیر خواہ پر اعتماد کریں کہ ان کا خیر خواہ ہے کون. وہ ابھی تک یہی ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ان کا خیر خواہ کون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ رب ہے. بالکل. رب کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ماں باپ ہیں. کوئی محرم رشتہ آپ ساتھ جوڑ لیں. یہ جو فون پہ دائیں بائیں سے بڑے ڈراماٹک انداز میں ثابت کرتے ہیں نا کہ ہم سے بڑھ کے آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں, یہ نہیں ہے چیزیں, یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. وہاں پر پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سے رہنمائی نہیں لینی, اللہ کے نبی سے رہنمائی نہیں لینی, ماں باپ سے نہیں لینی, رحم کے رشتوں سے نہیں لینی, اس کا پھر اینڈ کیا نکلتا ہے؟ یہاں پہ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی مجھ میں یہ ہے, مجھے اجازت دے دی جائے اس گناہ کی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اسے سوال جواب کی نشست کی اور پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. تو میرا خیال ہے یہ سنت بھی ہے کہ اگر اس مسئلے میں کوئی شکار ہوا ہے تو اس کا اس طرح سے اسے کاؤنسلنگ کی جائے, سمجھایا جائے. ظاہر ہے دیکھیں وہ اس بچے نے جس طرح بات کی, نوجوان نے, اس سے پہلے آپ کا جو امیج تھا وہ یہی تھا نا کہ بات دل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی بیریئر. تو جب نوجوان یہ سمجھیں گے کہ ان سے بات کرنے کا مطلب ہے بے عزت ہونا, چاہے وہ والدین ہوں یا چاہے ریلیجیس ٹیچرز ہوں, جو بھی وہ بات نہیں کرے گا. بالکل صحیح. وہ جو جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر جب وہ نہ اللہ سے رہنمائی لیتا ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے, نہ ماں باپ سے لیتا ہے, نہ محرم رشتے, اپنے کسی خیر خواہ کے پاس نہیں جاتا. اب اس کا جو استاذ ہے نا, اس کی عمر ہے 17 سال, ٹھیک ہے, تو اس کا استاذ بھی کلاس فیلو 17 سال کا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, 17 سال کے نوجوان کو 17 سال کا بچہ کیا گائیڈ کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ یہی کہے گا کہ یار یہ کبھی کبھی موقع ملتے ہیں, تھوڑا ہلا گلا کر لو, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس ایج کے مطابق ہی رائے ہے, وہ خیر خواہی والی نہیں ہوتی, وہ پھر انجوائے کرنے والی ہوتی ہے. تو اس لیے, اور آخری جو پریشانی والی بات ہے وہ ہے میڈیا کا کردار. بالکل کہ میڈیا کو اپنے کلچر اور دین سے متصادم چیزوں کو اس طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایسا ڈسٹرب ہو کہ آنے والے وقتوں میں یا تھوڑی دیر کے بعد ان کے بھی تو ریلیٹیو اس میں کسی نہ کسی طرح انوالو ہو سکتے ہیں, بچے ہیں, بچی ہیں, جو بھی بندہ اس میں. دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ بولا ہے نا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں بے حیائی پھیلے, ایسے سپورٹرز کے لیے, معاون لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی. مگر اس کی کیفیت نوعیت کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے, تمہیں اس کا پتہ نہیں. تو بڑی دنیا اندر ہی اندر غموں کے اندر پگھل رہی ہوتی ہے لیکن بتانے کی جرت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کم از کم کوئی بھی شخص وہ اس میں سہولت کار نہ بنے. بالکل سہولت کار نہ بنے. اتنی شرمناک باتیں یہاں تک ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور لوگوں نے اس کی رپورٹس بھی دی ہیں کہ سگی بہن ایکسپوز کر رہی وہ ہوتی ہے, دوسری لڑکی سے بات کر کے تو ماں باپ کو تاثر دے رہی ہوتی ہے کہ میں لڑکی سے بات کر رہی ہوں, اور اس کے بعد فون اپنے بھائی کو پکڑا دیتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی سہولت کاری جب ہو جائے تو آپ سوچیں پھر اس کا اینڈ کیا نکل سکتا ہے. تو یہ وہی طبقہ ہے. میں آپ کو اس سے خطرناک ایک بات بتاؤں اور حقیقت کے ساتھ, مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ایسے کلب بن چکے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے کہ جہاں پہ اپنے محرم رشتوں کے بغیر انٹری ہے ہی نہیں. آپ ایک میل ایک فیمیل ایک کپل کے ساتھ آپ کو انٹر ہونا ہے, اور چاہے اس میں آپ کی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ. تو ہم اس نہج تک پہنچتے جا رہے ہیں. تو اس کا آگے پھر وہ ساری چیزیں, اور پھر یہ مجھے تو بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے. تو میڈیا کا جو کردار آپ بتا رہے ہیں, اس میں صرف الیکٹرانک میڈیا رسپانسبل ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یا ہمارے اپنے سوشل اکاؤنٹس بھی رسپانسبل ہیں؟ نہیں, اس میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک تو خبر دیتا ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل ایک ایونٹ چل رہا ہے, وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. اصل اس میں جو خوفناک کردار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. یہ ایک خاموش میڈیا ہے جو سیدھا پاکٹ میں جاتا ہے. سلو پوائزننگ ہے مسلسل, بس سائلنٹ کلر کہہ لیں, آپ ایسے کہہ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو ہر کسی کی اپروچ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پر اللہ رحم فرمائے
फरमाए फिर इसके असरात ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निस्बत, प्रिंट मीडिया में भी इतना नहीं है। सोशल मीडिया चूँकि हर बंदा अपनी सोच डिस्प्ले देता है उसका, तो वो फिर जो मर्ज़ी दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी जहन में आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे की बख्शिश नहीं करेगा, मेरी तस्कीर कर दीजिएगा, कि जिस बंदे के गुनाह पे ऐप पे अल्लाह ने पर्दा डाला और वो गुनाह करने के बाद आके ख़ुद उसका इजहार कर रहा है। अल्लाह ने तो पर्दा डाला था, ये ख़ुद उसको आश्कार कर रहा है। और अगर इस तरह की कोई बुराई पे ये भी फिर वो अनतशियल फ़ाहिशतु में आ जाएगा कि बुराई तो छुपी हुई थी, तो सीक्रेट थी, तो इसने ख़ुद उसको कर दिया। दरअसल ये मैं कहता हूँ ओवर किस्म की मनफी जुर्रत है जी, कि जिसमें वो अपने अफेयर्स को सोशल मीडिया में या दोस्तों में हाईलाइट करते हैं। ठीक है लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हदीस में यही आता है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जी कि जिनका यानी वो जुर्म माफ़ नहीं होगा, जी तो मुजाहरीन के अल्फाज उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये वही लोग हैं कि रात इन्होंने कोई जुर्म किया है, ठीक तो हो सकता है अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया था, जी लेकिन ये सुबह ना बोंगियाँ मार के अपने आप को हीरो साबित करने के लिए तो खुद ही उसको वायरल करते हैं। ये जो इनका जुर्म है ना कि एक रात को बुराई कर अल्लाह ले, की पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया है, अल्लाह की रहमत को। नहीं रहमत को इन्होंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया, ये जहालत है। ठीक है ये समझते हैं कि जिस तरह इस वक्त हमारे बर्रे सगीर में 90% मूवी ड्रामा जी अफसाना वो एक थीम दे रही हैं कि अगर आपने अपने आप को हीरो बनाना है तो किसी लड़की को काबू कर लो, आपने हीरोइन बनना है तो किसी लड़के को, यानी 90% हमारे बर्रे सगीर का शोबिज़ में यही चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, हालांकि होना ये चाहिए जिस तरह हॉलीवुड वाले हैं, बाकी इंडस्ट्री है कई जगहों की, तो वो लोग थीम देते हैं जिसमें कोई पॉजिटिविटी हो और कोई तमीरी माहौल हो, तो जिसमें कोई मिशन है, कोई सोच एहसास है कि ये प्रॉब्लम थी, एडवांसमेंट चीज़ें इस तरह की, ये उस तरह नहीं कर रहे। ठीक है, ये दे रही हैं सारा लव अफेयर पे, 90% इसमें यही चल रहा है। वो खैर सर उसमें भी तो शायद मेरा ख्याल होता ही होगा, क्योंकि काफिर तो जो भी एडवर्टाइज करेगा उसमें भी उस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अब फिर आप बात कंप्लीट कर लें। खैर मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जो अखज़ किया जाएगा वो शायद फ़र्क हो जाए। तरबियत है, असल में तरबियत है कि खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो एक सोच को डेवलप करने के लिए, बिल्कुल ठीक है कि मेल फीमेल ने किसी तरह राब्ता करना है, उसके तरीके भी हैं। ठीक है ठीक है, उसके तरीके भी हैं, उसकी सहूलत भी है, बड़ा कुछ है, सहूलत करी है, और फिर उसके अगेंस्ट हो जाता है वो विलन भी है। तो ये जो जहन साजी है ना बजरिया शोबिस, ये इस लेवल की है कि आम बंदे के जहन में वो आइडियाज़ आते नहीं जो ये दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे तो उसमें फिर उनके लिए सहूलत पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, अब यहाँ पे फिर एक बात और है कि यहाँ जहाँ पे इस्लाम इस तरह की हौसला शिकनी करता है चीज़ों की और मुखालफत करने की बात करता है, यहूद व नसारा और दीगर जितने भी मज़ाहब हैं जो इस्लाम को मतलब नाम लेके इस्लाम ने कुछ वाज़े कर दिए, कुछ को वैसे कह दिया कि इनकी मुखालफत करनी है। अब यहाँ पर फिर ये है कि मियाँ बीवी हैं, उनकी मोहब्बत है आपस में, वो तो ज़ाहिर वालिदैन वाली नहीं, औलाद वाली नहीं, मियाँ बीवी की मोहब्बत का लेवल ही अलग है, वो चीज़ ही फ़र्क है। तो मियाँ बीवी इस त्यौहार को, इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उन्हें इजाज़त देते हैं? मैं इससे इख्तलाफ करूँगा जी। वो एक सवाल पूछा जाता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, जी, तो वो कहते हैं बीवी, जिसे उसकी दलील वो कहते हैं उसको रोज़ मनाना पड़ता है। ठीक है, वो पंजाबी वाला मनाना कह लें आप, सेलिब्रेशन चले नहीं भी, मसला असल में ये है कि अगर हम लोगों ने सालाना मोहब्बत का इजहार करना है, क्या इससे घर चल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, पॉसिबल ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है। यानी आप अगर बेहतरीन मियाँ बीवी हैं, आपको एक दिन में दर्जनों मरतबा प्रैक्टिस से साबित करना पड़ेगा कि भाई हम मोहब्बत करती हैं। बिल्कुल, खा आप चाय पेश कर रही हैं, खा आप दरवाजे से वेलकम करते हैं, खा आप शूज़ चेंज करवाने में हेल्प करते हैं, तकिया ला, आपको सारा दिन यही आप कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो कौन सी स्पेशल चीज़ है जिसको मतलब हमने 14 फरवरी को ही साबित करना है? जी थे हम मियाँ बीवी, बच्चे भी 8-9 हमारे हो चुके हैं, लेकिन हम ना आज साबित करना चाहते हैं कि हम मोहब्बत करना चाहते हैं। अब पता लगे जी मोहब्बत का एक दिन होता है, तो अब हम ठीक है ना, ये उस दिन में क्या नया करेंगे जो मतलब पीछे गुजर चुका, क्या नया कर लेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं ये समझता हूँ, यहाँ मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तलबीस इबलीस। ठीक है,
ٹھیک ہے، یہ شیطان کے ایک ایسے کیموفلاجڈ طریقے ہیں ٹھیک ہے کہ جس میں وہ شوگر کوٹر سٹائل میں ہمیں اندر سے اپنی سوچ دے رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیونکہ جب دنیا میں شرک شروع ہوا تھا تو اس کا سٹارٹ اس طرح نہیں تھا جس طرح اس کا اینڈ ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح میاں بیوی کے لیے اس طرح کے تہوار کو اٹیچ کر کے وہ یہی کہتا ہے جی محرم رشتے ہیں تو حرج کیا ہے جی، آپ اس کو کر لیں تو پھر وہاں سے وہ آگے پھر پرویل کرے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزور لوگوں کی ایک ایسا بندہ جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں سے نہ ہیلپ مانگ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی کمزوری ہے. باقی حقیقت میں نہ میاں بیوی کے لیے یہ دن کفایت کر سکتا ہے، نہ ماں باپ کے لیے کفایت کر سکتا ہے، نہ بہن بھائیوں کے لیے کر سکتا ہے. تو بالخصوص میں کہتا ہوں، یہ بڑی میں ایک تکلیف دہ بات کرنے لگا ہوں، کیا محبتیں کرنا ہمیں وہ لوگ سکھائیں گے جنہوں نے ہیروشیما میں ایٹم بم گرائے تھے، جنہوں نے آج فلسطین میں ہسپتالوں پہ بمباری کی ہے، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا، جنہوں نے انسانیت کا سب سے بڑا قتل عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو اسپین میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، مطلب وہ ہمیں محبتیں سکھائیں گے، وہ ہمارے خیر خواہ بن گئے. ہم کیوں ان کو اس سلسلے میں اپنا ٹیچر سمجھیں؟ محبتوں کی علامت دنیا میں اگر کوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ایسے ہی ہے. دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ اور ان کے بارے میں مسلمان پہ بھی تو یہ شرط ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتے. وہ ہیں ہی محبتوں کا محور و مرکز. بے شک مطلب وہ محبت لینے والے بھی ہیں، دینے والے بھی. بالکل. اور ان سے محبت کے بغیر تو کوئی راہ نہیں کھلنے والا. لیکن محبتیں آپ کو کیئر کرنا سکھاتی ہیں. موٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی کیئر کرنے کا بھی حکم دیا ہے. بے شک ایسے. ٹھیک ہے، جو دوسری مخلوقات کی کیئر کا ڈسپلن دے رہا ہے، کیا محبتیں ساری یہاں سے نہیں نکلیں گی؟ کیئر کا حکم دیا ہر چیز. ٹھیک ہے نا، میں جانداروں کی بات کر رہا ہوں کہ محبتیں ہم ان سے سیکھیں نا کہ جنہوں نے انسانوں سے باہر نکل کے بھی دوسروں کے حقوق کے نام پر قاعدہ ضابطہ دیا. تو یہ ہمیں محبتیں کہاں سے سکھائیں گے جنہوں نے کروڑوں انسان مار دیے دنیاوی مفادات کے لیے؟ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، احساس کمتری، اندر سے کھوکھلا پن ہے کہ ہم محبتیں ان سے سیکھیں. تو پھر نفرتیں ہم نے کہاں سے سیکھنی ہیں؟ وہ تو ہمیں نفرتیں ڈلیور کر رہی ہیں نا. ابھی جو عراق میں انہوں نے کیا، افغانستان میں جو انہوں نے کیا، کشمیر میں جو انہوں نے کیا، برما میں جو کیا، ٹھیک ہے، اس طرح باقی جو مطلب عربوں کے اندر جو وہ کر رہی ہیں، وہ ہمیں محبتوں کا سبق دے ہی نہیں سکتے. ایک بندہ خود نفرتوں کی بہت بڑی پریکٹس ہے، بہت بڑا سمبل ہے. وہ اگر ہم نے ان کو کہنا ہے نا یار محبت ہم نے آپ سے سیکھنی ہے، میرا خیال پھر ہمارا اوپر والا حصہ صحیح کام نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی. اچھا سر، ایک اور سوال جو بڑا لاجیکل سمجھا جاتا ہے یوتھ کے اندر، وہ سوال یہ ہے کہ ہم نوجوان ہیں، اسلام نہیں روکتا یا متصادم نہیں ہے چیزیں، اور ہمارے کچھ مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس کو بعض جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں کہ حرج کیا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے جب یہ متصادم نہیں تو پھر تکلیف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ متصادم ہے. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں یہ متصادم ہے. دو چیزیں، ایک یہ کہ جن قوموں سے یہ فنکشن لیا گیا ہمیں آرڈر ہے ان کی مخالفت کا، اسپیشلی ایسی چیزیں. تو دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس فنکشن کے منعقد کرنے میں ہمارے لیے ایک ایسا حادثہ ہونے کی امید ہو جس کے بعد گاڑی کی بریکیں فیل ہو جائیں، جو حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو جو مرضی کرو. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جس بندے میں حیا نہیں رہتی اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ایکسیڈنٹ ہی ہونا ہے. تو انہوں نے ایک ایسی چیز پہ زد لگائی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی لیکیج کے بعد آپ فارغ ہیں. مثلا مسلم سوسائٹی فارغ ہو. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے ایڈس، جی، یہ کیا کرتی ہے کہ جو آپ کا دفاعی نظام ہے نا، یہ اسی پر اٹیک کر کے سمجھے آپ کی اندر کی آرمی کو مار دیتی ہے. اب آپ کو کھانسی لگی ہے، جو بھی ہے، اس نے اسی کے ساتھ آپ کو مروا دینا ہے، کیونکہ جس نے دفاع کرنا تھا اس نے اس پہ اٹیک کیا. آپ کا دفاع کرنے والا جو احساس ہے وہ حیا کا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈائریکٹ حیا کو ٹارگٹ کیا ہے. ان کو پتہ ہے یہ وہ وال ہے ایک ویل کا کہ جب یہ کھول دیا جائے گا تو ساری ہوا نکل جانی. اس کے بعد آپ نہ جہاز چلا سکتے ہیں نہ گاڑیاں چلا سکتے. آپ کی زندگی نہ صرف رکے گی بلکہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگی. تو انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے ایسی چیز کو ہاتھ ڈالا ہے کہ عام بندہ اس کو نارمل لیتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں 50 کروڑ کی گاڑی بھی ہو، اگر اس کا وال کھول دیا جائے جس میں سے ہوا جاتی ہے نکلتی ہے، تو
وہ ظاہراً چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کا اینڈ بڑا خوفناک ہے. تو یہ چیز جس چیز پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہ عام بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب زندگی میں ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ لڑکی اور لڑکا کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. بے شک ایسی، اور اپنی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں اور معاشرتی فساد ہے بلکہ. بالکل. اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، یہ باتیں آنے والے دور میں معاشرے والے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کے ماں باپ کے ماشاءاللہ یہ کارنامے تھے. تو ساری زندگی یہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں چیز. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ اب یہ تو ہم نے سارا ڈسکس کر لیا کہ بھائی یہ اسلام سے بھی متصادم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف بھی بات ہے، یہ انسان کی سوسائٹی کے جتنے بھی اعلی افکار ہیں یہ ان کے خلاف ہے، ان کو ڈیمیج کرتا ہے، اور کوئی بھی عقل مند اور باحیا شخص کسی بھی معاشرے کا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب سر جی، ہمارے معاشرے میں یہ دن بدن ترقی کی طرف جا رہا ہے، ہم تنزلی کا شکار، اگر اس کو کہہ لیں، ہم ذلت یا گمراہی کے گڑھے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے جا رہے ہیں ہر معاملے میں آلموسٹ. اب مجھے یہاں پہ یہ جاننا ہے کہ وہ نوجوان طبقہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹین ایج اور اس سے اوپر آ رہا ہے، ان میرڈ ہے یا اس طرح کی کسی اس کا گمراہی کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اس کے لیے کیا سلوشن ہونا چاہیے یا وہ کیا اقدامات کرے کہ بچ جائے؟ بہت شکریہ. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی ایج نوجوانوں کی ہے اس سے زیادہ توقع رکھنا تھوڑا عجیب ہے. مثلاً ایک بچے کی عمر 18-20 سال، آپ اسے 40 سال کی میچورٹی، وہ عجیب ہے آپ کی، وہ میں صحیح نہیں سمجھتا. مطلب وہ وقت کے ساتھ چیزیں آتی ہیں. لیکن جو علم ہے اور اپنی خیر خواہی کا احساس ہے وہ میرا خیال چھوٹی عمر میں ہر کسی کو ہو سکتا ہے. مثلاً آپ چھوٹے بچے کو اگر آنکھیں نکال کے گھور کے دیکھیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا بندہ غصے میں ہے، یہ اس کی اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ہنستے ہوئے تھپڑ مارتے جائیں تو وہ بھی ہنستا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ اسیسمنٹ اس کی 2-4-6 سال میں بھی موجود ہے، اس کی اللہ نے دے دی ہے اسے. اب ایک 18-20 سال کا بچہ یا بچی ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اگر میں کھلے لفظوں میں کہہ دوں، اس میں لڑکے شکاری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لڑکیاں شکار ہیں. کسی بھی تنوع میں آ جائیں، جدھر مرضی چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں اصل نقصان لڑکیوں کا ہے. بالکل صحیح. اچھا، ان کے پاس پھر ایک چیز یہ جو میں کھلی کہوں گا، خواتین کو، لڑکیوں کو اللہ نے ایک چھٹی حص ایسی دی ہے کہ وہ اس حص کے ذریعے اگلے کی نظروں کو بھی ڈیٹیکٹ کر جاتی ہے کہ یہ میلی آنکھ ہے، یہ رسپیکٹ ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے. بالکل سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی اسمائل بھی لڑکے کی، وہ لڑکی اسیس کر جاتی ہے، دیکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب دونوں طرف شیطان ہو جی، اور وہ لڑکی کو یہ تاثر دے کہ اس جیسا ہیرو نہیں ملنا. ٹھیک ہے. اور یہ تو بڑی ہو کر ہے، تیری ڈیمانڈ معاشرے میں اتنی ہے کہ تیرے پیچھے یہ چیزیں اس میں آ جائیں. دوسری پھر پریشانی اس میں یہ آ جاتی ہے کہ بے شمار اصل میں یہ باتیں وہ کر رہا ہوں کہ جس سے نا لوگ اپنی تربیت کر رہے ہیں، اچھی یا بری. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ڈرامہ، کوئی فلم ایسی نہیں، کوئی افسانہ بھی جس کا اینڈ شر والے کے حق میں جائے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ مغربی میڈیا دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، جہاں لڑکیوں نے ایسی وائلیشن کی ہے جو کہ ان کے کلچر سے متصادم تھی، خواہ ہندوستان ہی کیوں نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اینڈ میں انہوں نے یہی بتلایا کہ لڑکی نے یا اپنی اصلاح کر لی ہے، جی، معافیاں مانگ لی ہیں، یا وہ تباہ ہو گئی ہے. یعنی کلچر کے نام پر بھی وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ جو کسی کے منہ میں آئے، دل میں آئے، وہ کرے. بالکل صحیح. تو میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اس طرح کی پریکٹس یا تعلقات ان کے مستقبل کے کیریئر کو ایٹم بم کے ساتھ تباہ کرنے کے مترادف ہے. جب یہ خبر، ابھی یہ جو ہوتا ہے نا جی فلاں لڑکا ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، اس نے بلیک میلنگ بعد میں کی ہے، پہلے آپ نے اپنی پکس اس کو دی ہیں، اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. وہ تو جب کلیش آیا کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کے بعد کا سٹیپ ہوتا ہے نا بلیک میلنگ. کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا ہے لڑکوں کی کہ جو شکار کرتی ہے مختلف طریقوں سے، اور ہر لڑکی کی ایک ہی سوچ ہے کہ میرے والا ایسا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. میرے والا میرے ساتھ لائل ہے، سب یہ سب فضولیات ہیں. جو لائل ہو نا
اس کا حق بنتا ہے کہ ادھر اس نے محسوس کیا نا کہ یہ ہمارے لیے رشتے میں مناسب ہو سکتا ہے تو ماں باپ کو کہیں شیئر کر کے تو نکاح کی بات کریں اگر وہ مخلص ہیں. بالکل ٹھیک. جب بات نکاح سے فرار کی ہے نا یا طوالت دینے کی یا کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے تو میں صاف کہوں گا کہ لڑکوں کو جسم چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بیچاری مطلب اپنی چھوٹی عمر کہہ لیں ان پہ اعتماد کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, میں اس میں ایج کی کمی کی وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کو معلومات کا احساس کیونکہ گھر کی چار دیواری میں زیادہ رہنا اس میں آ کے تو وہ ٹریپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چھپاتی بھی اس لیے ہیں, کسی سے شیئر بھی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کا اندر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ نے وہاں پر فرمایا تھا الاسم ما حاک فی صدری کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس, جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ برا محسوس کریں کہ اس کا کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, اس کے ایکسپوز ہونے کا ڈر آ جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے تو ہمارے دیہاتوں میں میل کے نام پہ نا 3 دن پہلے سینکڑوں لوگ آ جایا کرتے تھے. کٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. سب کو پتہ ہے یہ بیڈ روم کن کا ہے بھائی, فلاں کا ہے. کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. مگر ساتھ ہے کیوں ہے شریف بھائی سب کو پتہ ہے, گواہ ہیں, مطلب دنیا کے سامنے قاعدہ ضابطہ ہے. بالکل ٹھیک. اندر قبول کر رہا ہے کہ ہم نے نکاح کے نام پر ایمان کی شکل میں اچھا کام کیا. بالکل. لیکن یہی عمل اگر دو لڑکا لڑکی صرف رابطہ ہی کریں تو کیا ان کی جان پہ نہیں بنی ہوتی کہ ہم نے چھپانا کس طرح. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہر میسج ڈیلیٹ کرنا ہے, ہر ہسٹری ڈیلیٹ کرنی ہے, چھپ کے ملاقات کرنی ہے, کوڈ ورڈ میں بات کرنی ہے. تو بندہ پوچھے اگر آپ کا کام اتنا ہی اچھا ہے تو تھوڑا کھل کے کر لیں, اس میں کیا رجا. ان کا اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے نہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس وقت شیطان جو ہے نا وہ دونوں کو انگیخت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو سمجھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس میں اینڈ حادثہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہرحال یہ چیز قبول کرنی چاہیے. اچھا جی, اب یہاں پہ آپ ہی کی بات سے ایک سوال پھر آیا اور یہ میرا آخری سوال ہوگا اس حوالے سے, اور انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ کسی موضوع پر بیٹھیں گے اللہ کے فضل سے. سوال یہ ہے کہ اب چلیں یہ سٹیپ ہو گیا, یہ کام ہو گیا, یہ گمراہی ہو گئی, یہ شیطان کے جال میں پھنس گئے, یا یہ نفسانی خواہش پر تکمیل ہو چکی ایک کام کی, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اگر یہ معاملہ ہے کہ میں پھنس گئی ہوں یا وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے یا وہ مجھے ایسے, تو اس کا قانونی شرعی سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں میں قانونی تو نہیں بتلا سکتا, اس لیے قانونی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ادارے کی سپورٹ لے گا, مطلب ہم فیصلہ تو نہیں کر پائیں گے نا کہ کسی کو کیا سزا دینی ہے, وہ تو عدالت کا کام ہے, لیکن ہم اس کو کس ادارے کے پاس جانے سے. دیکھیں میں اس میں ایک موٹی بات کرنے لگا ہوں جو عام بچیوں کو سمجھ آ جائے گی. جی سر. وہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی لڑکوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں, 100 قتل بہت بڑا حادثہ ہے. بے شک ہے کہ زنا بہت بڑا حادثہ ہے. اس سے بڑے تو کوئی چیزیں نہیں ہیں نا. ایک بندے نے 100 قتل کر لی ہیں, کسی نے زنا کر لیا ہے, ٹھیک ہے, حادثہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہماری زندگی کا نیکسٹ حصہ ہے نا وہ ماضی کو دیکھ کے پچھتانے کا نہیں. بالکل ٹھیک. اللہ کی قسم آپ نے 1000 دفعہ برا کام کیا ہے, آج آپ ٹائم طے کر لیں کہ جی آج 12 بجے کے بعد میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں, جو بھی تباہی ماضی میں ہو چکی, جو بھی ہو چکی, میں اس کو دہراؤں گی نہیں. اللہ کی قسم اللہ لوگوں کے ذہن بھی صاف کرے گا, اس کے دل کو فوری سکون دے دے گا اور یہ زندگی کو سٹارٹ کر سکتی ہے نئے سرے سے. جب اللہ اسے سرٹیفائی کر رہا ہے کہ جب آپ میری طرف آ گئے تو میں آپ کی طرف آ گیا, پچھلے سارے ختم, وہ باتیں کلیئر. ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض لوگ پھر ایسے خلوص سے اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کروڑوں گناہوں کو کروڑوں نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے. یبدل اللہ سیئات. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کی توبہ کے اسٹینڈرڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ بس ایک دفعہ میں اس یہاں سے بچ جاؤں, پھر نیکسٹ کوئی چانس, پھر کوئی احتیاط سے کوئی بندہ کر لیتا ہے, تو وہ چیزیں صحیح نہیں. تو جس سے جتنا مرضی بڑا بلنڈر ہو گیا, میں نے 100 قتلوں کی مثال دی ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک بندہ قتل نہیں ہوا, اس بندے کی توبہ کا پروسیس ابھی پورا نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. انڈر پروسیس تھا. بالکل. اللہ کے اسپیشل آرڈر کے ساتھ دوسری طرف سے زمین سکڑی ہے, جدھر زمین ابھی زیادہ تھی, فاصلہ زیادہ تھا. اب وہ واقعات ہمیں کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ ہمیں اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا. جہاں سے مرضی آپ زندگی سٹارٹ کر لیں, لیکن جتنی جلدی ہو سکے کر لیں. کیوں؟ جتنا اس کے سٹارٹ اور اسلام میں آپ لیٹ کریں گے, ہو سکتا ہے یہ چیزیں وائرل ہو کے پھر آپ کے واپسی
معاشی کے دروازے بند کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ہو سکتا ہے معاف کر دے، معاشرہ معاف نہ کرے. تو اس کو بالکل پریشان ہونے کی بجائے ہو جاتی ہیں غلطیاں، کہاں سے نہیں ہوتی. انسان خطا کار ہے. دنیا میں زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہوتی ہیں. تو برائی اتنی بڑی یہ نہیں ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اصل بری بات ہے اس پر اصرار، اس کو چلاتے چلاتے، وہ صحیح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ بچی جس سے جو مرضی بلنڈر ہو گیا ہے، بس وہ یہ طے کر لیں کہ آج کے دن میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، میں نیکسٹ اس کو نہیں دہراؤں گا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ اس کا دل سکون میں بھی دے دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ماضی پر پردے بھی ڈال دے گا، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل بھی خوبصورت ترین بنا دے گا جب وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں مایوسی والی بات نہیں، اصلاح کے اور دروازے یہاں سے آپ کی باتوں کے تاثر سے مجھے ذہن میں یہ آیا کہ اگر کوئی اس طرح کا شکار ہو چکا ہوا ہے یا ہو چکی ہوئی ہے، اگر کوئی بدطینت انسان اسے پھر بھی بار بار ٹیز کر رہا ہے، اپروچ کر رہا ہے اس طرح کی، تو پھر اسے کانفیڈنٹ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ کہہ دینا چاہیے. اللہ سے معافی تو مانگنی ہے نا پہلے ہی، اور اس کے بعد کہہ دینا چاہیے کہ میرا یہ مسئلہ تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں یا مانگ چکی ہوں، اب مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے بچایا جائے. تو گھر والے آخرکار آپ ہی کے گھر والے، آپ ہی کے خیر خواہ ہیں، اور وہ آپ کی عزت ان کی عزت ہے، ان کی عزت آپ کی عزت ہے. تو وہ عزت پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا معاشرہ ابھی اتنا بغیرت ہوا کہ عزتوں پہ کمپرومائز کر جائے. تو وہ ضرور آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس حوالے سے اگر سوشل میڈیا پر نشر کرنے کے حوالے سے کوئی مواد کی دھمکی دی جاتی ہے کہ میں یہ کروں گا، تو ضرور وہ بھی آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ہر کمینے، ذلیل، گھٹیا انسان سے اسے بچا کے رکھے، اور اس کی سوچ کو، فکر کو، دل دماغ کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ، پوتر بنا دے، پاک کر دے. اور یاد رکھنے کی جو بات ہے آخر پہ میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بطور مسلمان، بطور انسان، آپ اتنے خالی دماغ والے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو جو لگائے، جدھر آپ جس طرف کی ہوا ہو آپ اس طرف چل نکلیں، آپ اسی کے پیچھے چلے جائیں، اسی کو خیر خواہ سمجھیں. محترم جناب احسان اللہ منصور صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بات بتائی کہ سب سے بڑا، سب سے پہلا خیر خواہ اللہ ہے، اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا ہے، اور انہوں نے خیر خواہی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں. ان کے بعد آپ کے گھر والے، جہاں آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کو بھیجا ہے، وہاں کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، آپ کے ان کے اوپر، تو وہ آپ کے خیر خواہ ہیں. تو معاشرے کا بھی ایک حق ہے، ملک کا بھی ایک حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عقل مند، باشعور، با کردار، با حیا ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کو بنا دے. اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی پھر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.